امام بخاری کہتے ہیں کہ حدثنا عبید بن اسماعیل، ہم سے عبید بن اسماعیل نے حدیث بیان کی. ان کی نسبت القرشی الحباری ہیں، ابو محمد، اور یہ کوفہ کے رہنے والے ہیں. ٹھیک ہے. اور انہوں نے ابو اسامہ سے سنا، اور ابو اسامہ نے ہشام سے، اور انہوں نے اپنے باپ سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. ہشام جو ہے یہ عروہ بن زبیر کے بیٹے ہیں، حضرت عائشہ کے بھانجے کے بیٹے ہیں. رضی اللہ عنہا انہا استعارت، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ انہوں نے ادھار لیا. کیا؟ من اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے، اپنی بہن سے، قلادتن ایک ہار، فہلکت تو وہ گر گیا، گم گیا، ہلاک ہو گیا یعنی گم گیا، کھو گیا. فارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ناسن کچھ لوگوں کو، من اصحابہ اپنے صحابہ میں سے، فی طلبہا اس کو ڈھونڈنے کے لیے، ہار کی تلاش میں اپنے کچھ ساتھیوں کو بھیجا کہ جاؤ ذرا ڈھونڈ لاؤ. فادرکتہم الصلاۃ، تو اس پر کیا ہوا کہ ابھی ہار ڈھونڈا ہی جا رہا تھا کہ نماز کا وقت ہو گیا، تو پا لیا ان کو نماز نے، نماز کا وقت آ گیا. فصلوا بغیر وضوء، تو انہوں نے نماز پڑھی بغیر وضو کے، کیونکہ ابھی حکم نہیں پتا تھا کہ پانی نہ ہو تو پھر کیا کیا جائے. فلما اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے، شکوا ذلک الیہ، تو انہوں نے اس بات کا شکوہ یا شکایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی کہ اب پانی نہیں تھا اور ہم نے اس طرح نماز پڑھ لی. فنزلت آیت التیمم، تو تیمم کی آیت نازل ہو گئی. فإن لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، کہ اگر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو. فقال اسید بن حضیر، تو اسید بن حضیر جو ہار کی تلاش میں گئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا حضرت عائشہ کو خطاب کر کے، جزاک اللہ خیرن، اللہ آپ کو بہترین بدلہ دے، ہمیں تو ہار کھویا تھا بھائی. فواللہ، پس اللہ کی قسم، ما نزل بکی امر قط، نہیں نازل ہوا آپ پر کوئی معاملہ کبھی بھی، یعنی کبھی آپ پر کوئی مشکل آئی، الا جعل اللہ لکی منہ مخرجا، مگر اللہ نے آپ کے لیے اس مشکل سے نکلنے کی راہ نکال دی. وجعل للمسلمین فیہ برکہ، اور مسلمانوں کے لیے اس میں برکت رکھ دی. آپ پر تو آفت آئی لیکن مسلمانوں کو اس سے بڑی خیر نصیب ہوئی. سبحان اللہ، یہ ہے عسر میں سے یسر نکالنا. یہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت پر حدیث امام بخاری نے کوٹ کی ہے، جس کی تفصیل ہمیں صحیح بخاری میں ہی ایک اور جگہ بھی ملتی ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہم ایک سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ روانہ ہوئے. جب ہم مقام بیدا یا ذات جیش پر پہنچے تو میرا ہار گم ہو گیا. اب دو جگہ کیوں بتا رہی بیدا یا ذات جیش؟ بعض اوقات آپ دیکھیے کہ رات کا وقت ہو، نہیں پتا چلتا کہ ہم مسیساگا کی باؤنڈری میں ہیں یا ملٹن کی، ایسا ہو سکتا ہے نا. تو آپ اگر روایت کر رہے ہو تو آپ یہ نہ کہیں کہ اچھا اتنا بھی نہیں پتا کہ کون سی جگہ ہے. اور ابھی تو اتنے ہر جگہ سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں، ساری تفصیلات کے باوجود بعض اوقات ہمیں نہیں پتا چلتا ہم کہاں کھڑے ہیں. تو وہاں تو کوئی ایسی نہ ہائی ویز تھے اور نہ ہی کہیں نشان جگہوں پہ لکھے ہوئے تھے. تو بہرحال انہوں نے علاقے کا نام مینشن کیا. تو کہتے ہیں کہ اس کی تلاش کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہر گئے، اور لوگ بھی آپ کے ساتھ رک گئے، جبکہ وہاں کوئی پانی کا چشمہ بھی نہیں تھا اور لوگوں کے پاس بھی پانی نہیں تھا، کیونکہ واپسی کا سفر تھا، پانی وانی ختم ہو چکا تھا جو لوگ سفر میں ساتھ لے کے چلتے ہیں. لوگ ابو بکر کے پاس آ کر کہنے لگے، آپ نہیں دیکھتے کہ عائشہ نے کیا کر دکھایا ہے؟ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر لوگوں سمیت ٹھہرا رکھا ہے، یعنی سب لوگ ان کے ہار کھونے کی وجہ سے یہاں رکے ہوئے ہیں. پہلے وہ عمرے کے لیے رکے ہوئے تھے، اب وہ ہار کھو گیا تو وہاں رکے ہوئے ہیں. یہاں نہ پانی کا چشمہ ہے اور نہ خود ان کے پاس پانی ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ کہتی، میری ران پر اپنا سر مبارک رکھے سو رہے تھے. سبحان اللہ، اتنی پریشانی کے وقت سو رہے ہیں آرام سے. اگر کبھی آپ کے شوہر کسی پریشانی کے وقت سو رہے ہوں تو پھر آپ دیکھیے ان کو کیسے پیش آئیں گی کہ میرے اوپر قیامت گزر گئی ہے اور آپ کو نیند آ رہی ہے. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کس طرح پیار سے بات کرتی ہیں کہ اپنا سر مبارک رکھے سو رہے تھے.
انہوں نے فرمایا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے لوگوں کو روک رکھا ہے؟ یعنی حضرت ابوبکر ڈانٹنے لگے، جبکہ نہ تو وہ کسی پانی کے چشمے پر ہیں نہ خود ان کے پاس پانی ہے. کہتی ہیں انہوں نے مجھے خوب ڈانٹا اور جو کچھ اللہ نے چاہا انہوں نے مجھے کہا. ابھی دیکھیں جو اللہ نے چاہا انہوں نے کہا، باپ کو بھی بلیم نہیں کرتی. پھر اپنے ہاتھ سے میری کمر میں کچوکا لگایا اور میں حرکت نہ کر سکتی تھی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر محو استراحت تھے. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح تک سوئے رہے. اٹھے تو پانی نہیں تھا. اس وقت اللہ نے آیت تیمم نازل کر دی. پھر سب لوگوں نے تیمم کر کے نماز پڑھی. اسید بن حذیر نے کہا، اے خاندان ابو بکر، یہ تمہاری کوئی پہلی ہی برکت نہیں. عائشہ نے فرمایا، جس اونٹ پر میں سوار تھی جب ہم نے اسے اٹھایا تو اس کے نیچے سے ہار مل گیا. تو ہر واقعے میں، ہر مشکل میں کوئی خیر ہوتی ہے نا. وہ اصل میں نا ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ اب ہم بولتے کیا ہے، ریئیکٹ کیسے کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرتے ہیں. کیونکہ ایسے تمام مواقع پر ہم ایک دم غصے میں آ جاتے ہیں. اگر بچے کہیں کچھ کھو دیں، کچھ آگے پیچھے کر دیں، چابی لے کے ادھر ادھر کر دیں، تو پھر دیکھیے ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ ہم کیسے پیش آتے ہیں. ایسے تمام مواقع دراصل یہ دیکھنے کے لیے ہوتے ہیں کہ ہم کرتے کیا ہیں. کسی بھی ناپسندیدہ صورتحال میں جو سخت آپ کے دل پہ بھاری ہو، بس یہ ایک دفعہ سوچ لیا کریں کہ اس وقت میرا امتحان آ گیا ہے کہ میں کیا کرتی ہوں اور اب مجھے کیا کرنا ہے. تھوڑی دیر وقفہ دے کے اپنے آپ کو سمجھا لیں اگر، تو بہت سی چیزیں درست ہو جاتی. اب آپ دیکھیے کہ بہت سے دینی احکامات نازل اس وقت ہوئے ہیں جب کوئی واقعہ پیش آیا ہے. کیونکہ اس سے جو بات سمجھ میں آتی ہے نا، جو تعلیم اس وقت ہوتی ہے وہ عام حالات میں نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ جب آپ کو کوئی سچویشن پیش آتی ہے، پھر آپ قرآن پڑھتے ہیں، پھر وہ آیت کوئی آ جاتی ہے تو کہتے اوہ، ایسی گائیڈنس ملتی ہے کہ انسان کبھی نہیں بھولتا اس کو. اب آپ دیکھیے کہ موجودہ الیکشن کے بعد جو مسلمانوں کے مختلف تبصرے، ہر شخص نے فرض سمجھ رکھا ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور تبصرہ کرے، یا کسی کا تبصرہ پڑھے اور سنے، یا اس کو فارورڈ کرے، یا پھر کچھ نہ کچھ بولے. کیونکہ ہر شخص ایک کائنڈ آف اینگزائٹی میں ہے کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا، خصوصاً وہ جن سے براہ راست معاملے کا تعلق ہے. دور بیٹھے لوگ بھی اپنی اپنی دانشوری جھاڑ رہے ہیں، لیکن قریب کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ اس میں مبتلا ہیں. یہ بھی ایک آزمائش ہے، یہ بھی ایک امتحان ہے. تو اتفاق کی بات ہے کہ میں دن بھر دیکھتی رہی کہ کیا لوگوں کی رائے ہے، تبصرہ ہے، کیا ہو رہا ہے. تو بہرحال رات جب میں قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھی تو اس میں یہ آیت تھی، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی میں بہت بڑی خیر رکھ دے. ہم کیا جانتے ہیں؟ ہم تو صرف یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، اس دنیا کی صرف ظاہری چیزوں کے بارے میں ہمارا علم ہے. وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، آخرت کے معاملے میں غافل ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت سے سبق ہمیں کسی مشکل میں ڈال کے، کسی ناپسندیدہ فیصلے کے ذریعے بھی کراتا ہے. تو اس لیے ہمارا کام کیا ہے کہ ہر حال میں معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور پھر ونعم المولا ونعم النصیر، اور حسبنا اللہ سیؤتینا اللہ من فضلہ انا الی اللہ راغبون. ہر معاملے میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ انا الی اللہ راغبون، ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے والے. اتنا بڑا سہارا، ہمیں کس بات کی پریشانی اور کس بات کی مشکل. اور جو ومن یعتصم باللہ، آیتیں پڑھنے کا یہ فائدہ اور یاد کرنے کا، اگر آپ کو یاد ہو اور جو میں بول رہی ہوں سمجھ آ رہی ہو، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو اللہ کو مضبوط پکڑ لیتا ہے، فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اسے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی مل جائے گی. اسے پتہ چل جائے گا اب مجھے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفصام لَهَا. لن فسام لها، اللہ کا سہارا کبھی نہیں ٹوٹتا، ہر حال میں اللہ کا سہارا، اسی سے مدد. کوئی کچھ بھی کرنا چاہے، اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے، کوئی آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. اس یقین اور اس ایمان کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ قرآن پڑھے بغیر اور مسلسل اس کے ساتھ تعلق رکھے بغیر آ نہیں سکتا. یہ نہیں کہ ایک دفعہ پڑھ لیا اور کہیں رکھ دیا اور پھر
پریشان ہونا شروع ہو گئے. نہیں، کھولیں آپ اسی دن سے متعلق، اسی مسئلے سے متعلق آپ کو رہنمائی ملے گی. یہی قرآن کا معجزہ ہے کہ ہر موقع سے متعلق انسان کو رہنمائی دیتا ہے. تو یہاں بھی آپ دیکھیں حضرت ابوبکر پریشان ہیں، امبیرس ہو رہے ہیں، سارے لوگ ان کو آ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں آ رہے ادب احترام کی وجہ سے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو کچھ بھی نہیں کہا. کیا میں کہتی ہوں، کیا وقار اور کیا دل ہے کہ اتنی بڑی چیزوں کی، ایک تو ہماری تو کوئی چیز کھو جائے، ہار کھو جائے، اور وہ بھی کسی کا مانگا ہوا، کسی سے مانگا ہوا ہار کھو جائے تو پتہ ہی کتنے تانے ملیں گے. تمہیں سفر میں ہی ہار پہننا تھا اور اس کے بغیر گزارا نہیں تھا تمہارا، اور یہاں کس نے دیکھنا تھا، اور وغیرہ وغیرہ. پتہ نہیں کیا سے کیا باتیں. سفر میں اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں، کچھ مسپلیس ہو جاتا، کچھ نہیں بولے اور کوئی فکر بھی نہیں، کوئی پریشانی بھی نہیں، آرام سے سو گئے ہیں. اور سوئے بھی کہاں ہے جس کی غلطی اگر ہے تو، کیونکہ چیز کے گمنے اور کھونے میں غلطی بعض اوقات نہیں ہوتی. ٹوٹنے والی چیز تھی، گرنے والی گر گئی، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ باپ کی حیثیت سے حضرت ابوبکر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، آ کے ڈسپلن کر رہے ہیں، اور بیٹی اس کو بھی مائنڈ نہیں کر رہی، حالانکہ وہ بڑی ہیں، شادی ہو چکی ہے، اور چوکا لگاتے ہیں اس کی، کیا کیا ہے تم نے، کیونکہ وہ سب کی پریشانی دیکھ رہے تھے نا، باہر تھے. تو اب آپ دیکھیے حضرت عائشہ بھی جواباً کچھ نہیں کہتی، کچھ نہیں کہتی. ہر جگہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو کچھ نہ کہنے والی بات ہے نا، اس سے بڑے معاملے طے ہو جاتے ہیں. اس خاموشی سے بہت کچھ حل ہو جاتا ہے. اکثر آپ دیکھیں کہ مسائل نا غبارے کی طرح ہوتے ہیں، جتنی ان میں چاہو ہوا بھر لو، وہ پھر آخر اس کو بھی پھٹنا ہی ہوتا ہے، ایکسپلوڈ ہو جاتا ہے آخر میں جا کے. اور جتنا اس کو چاہو چھوڑ دو، وہ چھوٹا ہی رہے گا. بڑھانا تو بڑھا لو. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ صحابہ، حضرت اسید بن حضیر ان لوگوں میں سے تھے جن کو یہ ڈیوٹی ملی تھی جا کے ہار تلاش کرے. وہ بتائیے کتنے کھپ کھپا کے آئے ہوں گے، اور آ کے ان کا بھی موڈ آف ہونا چاہیے، لیکن وہ کتنے پازیٹیو سوچ رکھتے ہیں. جب آیت تیمم نازل ہوئی، سب کو سہولت مل گئی، اور ساری زندگی کے لیے کتنی مسلمانوں کو آج تک جو بھی کوئی تیمم کرے، سب کے لیے کتنی خوشخبری کی بات ہے کہ پانی نہیں، بد پریشان ہو تیمم کرو، نماز پڑھو، بات ختم. تو کہتے یہ تو تمہارے خاندان کی برکت ہے. اور پھر اللہ نے چاہا تو ہار بھی مل گیا، مسئلہ بھی حل ہو گیا. سنن نسائی میں یہ واقعہ اس طرح آتا ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسید بن حضیر اور کچھ دوسرے لوگوں کو ہار کی تلاش کے لیے بھیجا، جسے وہ اپنے پڑاؤ کی جگہ پر بھول گئی تھی. نماز کا وقت ہو گیا جبکہ ان لوگوں کا وضو نہیں تھا. وہ پانی نہ پا سکے تو انہوں نے بغیر وضو کے نماز پڑھی. پھر انہوں نے اس بات کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو اللہ تعالیٰ نے آیت تیمم اتاری. اسید بن حضیر کہنے لگے جزاک اللہ خیرن، اللہ کی قسم جب بھی آپ کو کوئی ایسا معاملہ پیش آیا جسے آپ پسند نہ کرتی ہوں تو اللہ تعالیٰ نے اس میں آپ کے لیے اور دوسرے مسلمانوں کے لیے خیر رکھ دی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہار کی تلاش میں بہت وقت لگ گیا تھا، اور رات کا وقت تھا، حتیٰ کہ فجر ہو گئی تھی، فجر کی نماز تھی. سنن نسائی میں آتا ہے، عمار کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات الجیش میں پڑاؤ ڈالا، جبکہ آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ عائشہ رضی اللہ عنہا بھی تھی. ان کا ایک ہار جو زفار کے مونگوں کا تھا وہ ٹوٹ گیا. لوگ اس ہار کی تلاش میں روک لیے گئے حتیٰ کہ فجر روشن ہو گئی. لوگوں کے پاس پانی نہیں تھا. ابوبکر عائشہ پر ناراض ہوئے اور کہا تم نے سب لوگوں کو روک رکھا ہے جب ان کے پاس پانی نہیں. چنانچہ اللہ عز و جل نے مٹی کے ساتھ تیمم کرنے کی رخصت نازل کر دی. تو واقعات یا حالات وہ نہیں ہوتے جو سامنے نظر آ رہے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے چھپی خیر کو بھی دیکھا کریں، ان کے دوسرے رخ کو بھی دیکھنا لازم ہوتا ہے. اس طرح زندگی آسان ہوتی چلی جاتی ہے. یہ ہے وہ رہنمائی، یہ ہے وہ سیدھا راستہ جو دین ہمیں سکھاتا ہے. اس کی دعا تو ہم مانگتے ہیں لیکن اس پر چلنے کے لیے رہنمائی نہیں لیتے، وہ روڈ میپ نہیں لیتے. اب آپ دیکھیں نا، آپ گھر سے بیٹھے ہیں گاڑی میں، اللہ مجھے سیدھا رستہ دکھا اور میں صحیح جگہ پہنچ جاؤں جہاں میں جانا چاہتی ہوں، اور جی پی ایس کھولے ہی نہ، میپ دیکھیں ہی نہ، ڈائریکشن معلوم ہی نہ کریں تو کیا ہوگا؟ کھوئیں گے نا. اور یا پھر لوگوں سے راستے میں اس سے پوچھ اس سے پوچھ، اس سے کب پہنچیں گے؟ سب سے زیادہ صحیح وقت پہ کون پہنچتا ہے؟ جو گھر سے ڈائریکشن نکالے، گاڑی میں بیٹھ کے نہیں، گھر سے نکال کے نقشہ اسٹڈی کر کے چلے، کون کون سے بیچ میں اہم مقام آ رہے ہیں، کہاں سے جانا ہے،
کس طرف کی سڑک لینی ہے، 401 لینا ہے یا 407 لینا ہے، کیونکہ کچھ نقشے وہ 407 کا رستہ بتاتے ہیں، پھر جب اس کے سر پہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر $20 کی پریشانی لگ جاتی ہے. تو پہلے سے ہی دیکھ کے بیٹھیں کہ بھی کہاں سے جانا ہے، یا کسی ماہر سے پوچھ لیں کہ اس کا اندر سے راستہ کون سا جاتا ہے جو شارٹ کٹ بھی ہو، اور رش کے وقت میں کہاں سے جانا ہے. تو جو شخص جانے سے پہلے تیاری کرتا ہے وہ سارا سفر سکون سے گزارتا ہے اور منزل پہ بھی آسانی سے پہنچتا ہے، اور جو تیاری کے بغیر بیٹھ جاتا ہے وہ پھر سخت خوار ہوتا ہے، اور جو کرنا ہوتا ہے نا اس نے وہ صحیح سے نہیں کر پاتا. اسی طرح جو لوگ قرآن و سنت کا مطالعہ کر لیتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تیاری کر کے ہر معاملے کی، شادی کا معاملہ ہے تو دینی رہنمائی حاصل کرتے ہیں، کوئی فوتگی ہے تو دینی رہنمائی کہ ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے، بچوں کی تربیت ہے تو سیکھتے ہیں دین ہمارا کیا بتاتا ہے، کیسے معاملہ کرنا ہے. اسی طرح باقی بھی زندگی کے معاملے، کھانا پینا سونا جاگنا، ان سب چیزوں کے بارے میں جب علم حاصل کرتے ہیں تو پھر سکون سے اپنا سفر گزارتے ہیں. یہ دنیا بھی پرسکون ہو جاتی ہے اور انشاءاللہ آخرت کے مراحل بھی جہاں پہنچنا ہے وہاں بھی پھر بہترین انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جگہ پائیں گے، کیونکہ آپ تیاری سے چلے ہیں. تو اس میں بہت بڑا فرق ہو جاتا ہے تیاری سے جانے اور بغیر تیاری کے نکلنے کا. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو گے تو کبھی نہیں بھٹکو گے، گمراہ نہیں ہوگے. ہم نے تو قرآن تو پھر بھی پکڑ لیا، حدیث کو تو کھول کے بھی نہیں کبھی دیکھا، وہ کتاب بھی نہیں ہے ہمارے گھر میں، کہاں سے پڑھیں گے. تو ہمیں کسی اور کو بلیم کرنے سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ ہم خود کس طرح کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم خود اپنے ساتھ کیا ظلم کر رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے راستے آسان فرمائے.